السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یونٹ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے۔ لہٰذا ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس وفا شعار بیوی کو یاد کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خویلد جبکہ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے۔ ہر شخص انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مکہ میں رہائش اختیار کی، وہیں فاطمہ بنت زاہدہ سے شادی کی۔ ان کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ آپ کا پہلا نکاح ابو حلالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد عتیق بن عابد مخزومی سے آپ نے شادی کی۔ پیارے دوستو، عام الفیل سے 20 سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی۔ اس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور شوہر لڑائی کے لیے نکلے اور وہاں پر مارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا پیشہ چونکہ تجارت تھا، باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا سارا بوجھ آپ پر آ پڑا۔ لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ بہت مشکل کام تھا، چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے یہ کام لیتی تھیں۔ انہیں مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کرتی۔ رشتہ داروں کو اس کام کا باقاعدہ معاوضہ ادا کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی دیانتداری کی شہرت مکہ میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ شہرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرما لیا۔ آپ کا یہ سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا۔ چنانچہ تجارت کے اس سفر کے 2 ماہ اور 25 دن بعد خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی سمجھدار اور شریف خاتون تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ اپنے قبیلے میں باعزت تھی، اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کا خواہشمند تھا، لیکن قدرت نے انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب، سیدنا حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب نے اس نکاح کا خطبہ پڑھا۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو بھی ہمارے اس چینل پر موجود ہے، لہٰذا آپ وہ ویڈیو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا لقب طاہرہ تھا۔ اس طرح آپ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔ نکاح کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد سرداران قریش اور دیگر لوگوں نے مبارکباد دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا سامان اور مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس سے آپ کو روزی کمانے کی فکر سے نجات مل گئی
اب آپ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مشکل اور پریشانی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، دلاسا دیا اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی وہ کیا۔ مثلا جب آپ پر پہلی وحی یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق غار حرا میں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ بدن مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دے۔ جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ اس واقعہ کو سن کر انہوں نے یقین کے لہجے میں کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہی آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لے آئیں۔ مردوں، عورتوں اور بچوں سبھی میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال تک کفار اذیت نہ دے سکے۔ اس میں بڑی حد تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ پہلے دوستوں، مکے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوتا، لیکن یہ صدمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، اس لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی۔ سات نبوی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے حامیوں سے اور بنو ہاشم سے تمام تر تعلقات توڑ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمیت شعیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ یہ زمانہ بہت تکلیف دہ تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ بچوں کی بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اس گھاٹی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے کر رہے تھے، پتے کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر و رسوخ سے کبھی کبھار کھانا پہنچ جاتا تھا۔ آخر کار قریش کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے 3 سال بعد 10 نبوی میں اس مصیبت کا خاتمہ ہوا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سخت تکلیف دہ ماحول سے نجات پائی، لیکن مسلسل تکالیف کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آخر کار رمضان 10 نبی میں اس دار فانی سے انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، وفات کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 64 سال اور 6 ماہ تھی۔ اس وقت تک مسلمانوں کو نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر مبارک میں اترے اور سب سے زیادہ غمگسار بی بی کو قبر کی آغوش میں رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جنت العلا میں ہے۔ آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ نسائی کی ایک اور روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا، حق تعالیٰ شانہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حق تعالیٰ خود سلام یعنی سراپا سلامتی ہیں اور جبرائیل علیہ السلام پر سلامتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام
اور اللہ کی رحمت ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق آپ نے انہیں جنت میں ایسے محل کی بشارت دی جو موتیوں کا بنا ہوا ہوگا، بلکہ مسند احمد میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوا ہوگا، جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد کیا کرتے تھے اور تعریف بھی فرمایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کی سہیلیوں سے اچھا سلوک فرماتے تھے اور انتقال کے بعد بھی ان سے اچھا سلوک کرتے رہے۔ جب کوئی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ حصہ الگ کرتے اور فرماتے، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ بکری ذبح فرماتے، پھر اس کے اعضاء کاٹتے، پھر وہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتی کہ گویا خدیجہ کے سوا دنیا میں کوئی عورت ہی نہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، وہ ایسی تھیں اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی ایسی تعریفیں کرتے کہ گویا ان کے سوا کوئی بیوی آپ کو ملی ہی نہیں، یا ان کے سوا دنیا میں کوئی بیوی ہے ہی نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ وہ ایسی تھیں کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ بہت روزہ دار، تہجد گزار، میری بڑی خدمت گزار، میری تنہائی کی مونس، میری غم گسار، غار ہرا کے چلے میں یعنی خلوت نشینی کے دوران میری مددگار تھیں، اور میری ساری اولاد انہی میں سے ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ نسائی اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل یہ 4 عورتیں ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ پیارے دوستو، اس خصوصیت میں کوئی دوسری ام المومنین شریک نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک اور واقعہ آپ کے پیش نظر کرتے چلیں۔ مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کے ساتھ کچھ گیہوں لیے اپنی پھپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب ابی طالب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ وہ گیہوں کے ساتھ چمٹ گیا اور کہنے لگا، تم یہ اناج بنو ہاشم کے پاس لے جا رہے ہو؟ با خدا تم اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ میں تمہیں مکہ میں رسوا نہ کر دوں۔ اتنے میں ابو البخترہ بن ہاشم وہاں پہنچے۔ پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ کہا، یہ بنی ہاشم کے پاس اناج لے کر جا رہا ہے۔ ابو البخترہ نے کہا، یہ اناج اس کی پھپھی کا ہے جو اس کے پاس پڑا ہوا تھا، وہ اس نے منگوا لیا ہے، تو کیا تم اس کا اناج اس تک پہنچنے سے روکتے ہو؟ اس کا راستہ چھوڑ دو۔ ابو جہل نے راستہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ابو البخترہ نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پکڑ کر ابو جہل کو مارا، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا اور پھر خوب پاؤں سے روندا۔ پیارے دوستو، یہ دونوں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو البخترہ دونوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حزام کے بیٹے ہیں، جبکہ ابو البخترہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہاشم کے بیٹے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ملتی تھی، چنانچہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھرجھری لی۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت فراخ دل خاتون تھیں۔ اسی حوالے سے آپ کو ایک واقعہ بتاتے چلیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لائیں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں، قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی شکایت کی۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 بکریاں اور ایک اونٹ تحفے میں پیش کیا۔ پیارے دوستو، اسی اعتبار سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ ایک مثالی رشتہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی کسی بات پر شکایت نہیں ہوئی، اور نہ ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی بات پر شکایت کی۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ باہمی رشتہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، کیونکہ یہ زوجین یعنی کہ میاں بیوی کو آپس میں حسن و اخلاق کے ساتھ پیش آنے، الفت و محبت کے ساتھ رہنے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے اور رشتہ داروں کو اکرام کرنے کا درس دیتا ہے، اور یہ چیزیں خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے اور گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔